بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسکس کرتے ہیں کرس آف ایتھیزم ان ویمنز۔ کس طریقے سے ہماری جو خواتین ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جا رہی ہیں اور اس وقت زیادہ سے زیادہ لادینیت کی طرف ہی ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں خیر و شر کی کشمکش چل رہی ہے۔ کہیں لوگ اسلام کی خوبیوں کو جان کر اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو کہیں مغربی تہذیب و تمدن کے فروغ سے نوجوان بچیاں اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کفر و الحاد کے راستے پر چل پڑی ہیں۔ غیر مسلم آسانی سے ان بچیوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ نوجوان بچیوں کا اسلام کو چھوڑ دینا، ایتھیسٹ ہو جانا بڑے دکھ کی بات ہے۔ دور حاضر فتنوں کا دور ہے۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ ایتھیزم سر اٹھا رہا ہے۔ رات دن مسلم خواتین کو ایتھیسٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کا جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف خواتین ہی کیوں ہیں؟ وہ لوگ صرف اور صرف مسلم خواتین کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کے ذریعے وہ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں۔ اور بہت سی ایسی واقعات دیکھنے کو ملیں گے جس میں مسلم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر ان سے شادی کر لی جاتی ہے، بعد میں ان کو ایتھیسٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو ایتھیسٹ کی طرف آنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب شوہر لادینیت کی طرف ہوگا، لادینیت کے راستے پر ہوگا، تو جو بیوی ہے وہ آٹومیٹیکلی اسی کو فالو کرے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے جو خواتین ہیں وہ ایتھیسٹ ہو رہی ہیں، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے دشمن اسلام کا ٹارگٹ اس وقت صرف ویمنز کے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ جس بھی رشتے میں ہے وہ معاشرے کے لیے بہت اہم ہے، اور چاہے وہ ایک عورت ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو۔ اور یہاں ان کا ٹارگٹ ہماری خواتین ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں۔ دشمنان اسلام ہماری بنیادوں کو کمزور کر کے ہمیں کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری عورتوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کم ایموشنل ہوں، کیونکہ عورت جو ہے وہ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے، بہت جلدی بہل جاتی ہے، پھسل جاتی ہے، اور وہ بھول جاتی ہے کہ اس کا جو ایون جب وہ غلط راستے پہ پڑتی ہے تو وہ اپنا ایمان کھو دیتی ہے، اپنا یقین کھو دیتی ہے، اللہ کو بھول جاتی ہے، اللہ سے وفا کو بھول جاتی ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو لے کر جاتی ہیں ایتھیسٹ کی طرف، اور پھر وہ ایتھیسٹ بن جاتی ہے، لادینیت کی طرف آ جاتی ہے۔ تو اس میں جو اس وقت ہماری جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، اور نئی نسل کا دماغ خراب کر رہا ہے۔ ہمارے مسلم محلے مغرب کے بعد آباد ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ نوجوان پڑھائی کرتے ہیں یا نوجوان خواتین بڑی پڑھائی کرتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو نوجوان خواتین ہیں وہ بھی رات گئے تک گھروں سے باہر رہتی ہیں۔ اب آپ ایک ایگزامپل لیں کہ ایک بکری ہے یا مرغی ہے اور کسی نے اپنے گھر میں پالی ہوئی ہے، اور وہ بکری یا مرغی اگر رات کو گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے چل پڑتے ہیں کہ ہماری بکری تھی یا مرغی تھی، ہم نے اسے ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ رات کو جلدی گھر واپس آئے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت نوجوان قوم کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، عورت جس کو ہم کہتے ہیں ہماری قوم کی، ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، اور عورت سے ہی اس وقت ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، کیونکہ پیغمبروں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت ہی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات گئے تک آج کل گھر سے باہر رہ رہی ہیں، اور بے مقصد گھروں سے باہر رہ رہی ہیں،
ان کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے باہر رہنے کی۔ اب سوشل میڈیا نے جو ہے یہ کام اور بھی آسان کر دیا ہے، گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ راتوں کو دیر سے جاگنا اب ضروری ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا فیکٹر آ رہا ہے جو ویمنس کو بڑا کر رہا ہے کہ تم آزادی کے نعرے لگاؤ، اپنے گھروں سے باہر آؤ، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، مردوں کے ماتحت تمہیں نہیں رہنا، مردوں سے آزادی لو، مردوں کی کوئی بات نہیں ماننی، ان کا کوئی کام نہیں کرنا، بس سڑکوں پہ نکلنا ہے تمہیں اپنے لیے اپنے حق میں جو ہے آزادی کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ اس میں یہ جو NGOs ہیں، یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے، یہ بھی بڑی زور و شور سے کام کر رہی ہے، جبکہ بچپن سے ہم درسی کتابوں میں پڑھتے آتے ہیں کہ فلسطین جل رہا ہے، بوسنیا اور شام کا استحصال کیا جا رہا ہے، عراق کو تباہ کر دیا گیا ہے، شام کے حالات ہمارے سامنے ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں، اس کی عورتیں بچے فریاد کرتے رہ گئے، بیٹیوں کی عصمتیں لٹتی رہیں، جوان بچے بوڑھے سب بے دردی سے قتل کیے جاتے رہے، برما کی روہنگیا مسلمان ان کی ہی اپنی زمین تنگ کر دی گئی، مسلم لڑکیوں کی عزتیں تار تار کی جاتی رہیں، بے گناہوں کو پھانسی دی گئی، درختوں سے لٹکایا گیا، درختوں سے لٹکی ہوئی لاشوں کو آگ لگا دی گئی، کمسن بچیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پاؤں توڑے گئے، زبانیں کاٹی گئیں، جو ان عورتوں کو برہنہ کر کے گشت کرایا گیا، مردوں کے جنسی اعضاء کاٹے گئے، نومولود بچوں کو درندوں کی خوراک بنایا گیا، مسلمان کٹتے رہے، کوئی نہ بولا، انسانیت پامال ہوتی رہی اور انسانیت کے علمبردار خاموش رہے۔ دنیا بھر میں چلنے والی تحریکوں میں سے کسی نے خاص توجہ نہ دی، ان NGOs نے جو آج امپورٹڈ ہو چکی ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہیومینٹی کا راگ الاپنے والوں کی زبانیں اس وقت بند تھیں، ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے، مگر آج کس طرح یہ انسانیت کے علمبردار اور یہ تحریکیں اور یہ NGOs اور یہ موومنٹس عورتوں کو آزادی کے نعرے بلند کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، ان کو سڑکوں پر لا رہی ہیں، ان کو بے حیائی کی طرف لا رہی ہیں، ان کو بے پردگی کی طرف لا رہی ہیں، ان سے ان کا عزت، ان کا وقار چھینا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور ریزن ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے اسکول ہو گئے، چاہے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آپ اسکولوں میں دیکھتی ہوں، میں بڑی حیران ہوتی ہوں، اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان سے ڈھکی چھپی ہے یا ان کو نہیں پتہ ہے، ان کو بڑوں سے بھی زیادہ اس وقت پتہ ہے۔ اور یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، بڑوں کو دیکھ کے ہو رہا ہے۔ بچوں کی اس وقت جو ذہن سازی ہے وہ بہت بری طرح سے خراب ہو رہی ہے۔ ہر طرف سکولوں کالجوں میں بے حیائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، نئی نسل عیش و عشرت کے راستے پر چل پڑی ہے، عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہی ہیں، زنا آسان ہو گیا ہے۔ کل تک اغیار اپنی اکثریتی علاقوں میں ظلم و ستم کا کھیل کھیلتے تھے، اب وہ اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ ہماری آبادیوں میں گھس کر ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، اتنے وہ بے لگام ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری کمزوری ہماری اپنی ہی خواتین کی ہے، جو خود اپنے آپ کو برہنہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ آئے گا یا کچھ ایسا ہوگا، یا ہم قسمت پر اتنا یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اندھا دھند غلط چیزوں کی تقلید کرتے ہیں، جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب انسان یہ بلیک میجکس اور یہ ان بدعتوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان درباروں میں، ان پیر و فقیروں کے درباروں میں خواتین کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ان کو لادینیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ جب آپ کا یقین اللہ پر کامل ہوتا ہے تو آپ کو کسی ایسی چیز کی، ایسے بلیک میجک کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب آپ کا یقین ہی، جب آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کی لمبی لمبی لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں پیر و فقیروں کے درباروں کے اوپر اور ان باباؤں کے اوپر،
جو صرف ایٹ دی اینڈ آپ کو لوٹتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ بھی ہماری فیمیلز کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ان کو ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے، ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے، اور انہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی وقت یہ چیز مل جانی چاہیے، اور اس کے لیے چاہے انہیں غلط قدم بھی اٹھانا پڑے وہ غلط قدم بھی اٹھاتی ہیں، اور بعد میں ان کے نتائج کتنے سنگین ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ خود بخود لادینیت کی طرف چلی جاتی ہیں. اور ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ہے وہ بھی بہت خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تو پڑھائی میں ہم سب پیچھے، کردار سازی میں ہم سب پیچھے، روزگار سے محروم مغربی تہذیب کے دل دادا. ہم وہ قوم ہے جن کی بنیاد توحید پر ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس کی ذمہ داری، اس کے اب کون ذمہ دار ہے؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کے کہ ہم ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بعد میں جن کی وجہ سے ہمیں سنگین نتائج دیکھنے پڑتے ہیں. اور اس وقت جو اسکولوں اور کالجوں کا ماحول ہے واللہ بہت ہی بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو. اور یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تو وہی حال ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی تحریر ہے. وہ کہتے ہیں کہ مغرب سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے اپنی تہذیب و ثقافت، علوم، مذہب، سب کچھ زبردستی ہم پر کامیابی کے ساتھ ٹھونستا چلا جا رہا ہے اور ہمیں ہمارے تشخص سے محروم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. میڈیا چاہتا ہے کہ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، کہ وہ کبھی یہ سوچ بھی نہ سکے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ کھیل کود، یہ ٹورنامنٹس، آج فلاں میچ ہے، کل فلاں میچ ہے، اور پھر یہ فلمیں، یہ سیریل، یہ ڈرامہ، پھر ان کے اداکاریں فیس بک واٹس ایپ وغیرہ میں اتنا مگن اور ٹائم پاس کے نام پر انہیں چیزوں میں اتنا مست کر دو کہ خاص طور پر نوجوان نسل کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر اتنا گمراہ کر دو کہ وہ اپنی کائنات کے خالق اللہ رسول کے احکام کی حقیقت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں. اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہی ہو رہا ہے. رات دن ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مصروف ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر. اور آپ دیکھیں کہ سب سے ایک ایسا سیلیبریٹی جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ شاید آپ کو دیکھنے کو دل ہی نہیں کرے گا. اس کو اتنی بری اس کی کنڈیشن ہوگی، پتہ نہیں کتنی جگہ پر اس نے اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی عجیب و غریب اس کی صورت ہوگی، بڑا اس نے کان ناک پتہ نہیں جگہ جگہ سے سلوائے ہوں گے ایون میل ہو کر بھی، اور وہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے اور جگہ جگہ اس نے اپنے آپ کو چھدوایا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا وہ فیمس ہو جاتا ہے، اس کو ایک فیم ملتا ہے اور اس کے اتنے فالورز ہوتے ہیں بے تحاشا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، غلط چیز کو، ایک گند کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اتنے بھی اسلامک چینلز ہیں ان کو بینڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پوری سازش چل رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ دشمن اسلام جو ہے اس وقت مکمل ٹارگٹ کیے ہوئے ہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اس کے لیے ہماری فیمیلز کو بڑا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ نیپولین کا قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جب تک معاشرے میں اچھی مائیں نہیں ہوں گی اچھی قوم کبھی نہیں بن سکتی. تو ضرورت اس وقت اسی چیز کی ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو فیمیلز ہیں وہ سٹرونگ ہوں تاکہ ہماری جو نسل ہے وہ سٹرونگ ہو. اور اگر ایک عورت مضبوط ہوگی تو آبویسلی پوری نسل مضبوط ہوگی، پورا معاشرہ مضبوط ہوگا. اور اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی تاکہ ہمارا معاشرہ